اور ابلاغی جنگ کے ذریعے پاک فوج کو قوم کی نگاہوں میں رسوا بھی کیا جائے گا۔ 1971 کے بعد 50 سال پوری قوم کو فوج کے خلاف جھوٹے بیانیوں پر تیار کیا گیا۔ ہم بڑے ہو گئے یہ سنتے ہوئے کہ مشرقی پاکستان میں 93,000 پاکستانیوں نے ہتھیار ڈالے، فوجیوں نے ہتھیار ڈالے تھے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کی تعداد 30-34 ہزار تھی۔ اسی طرح 50 سال ہو گئے اور آج تک یہ پروپیگنڈا چلتا ہے کہ فوج پاکستان کا 80% بجٹ کھا جاتی ہے۔ ہر پاکستانی نے یہ سنا ہوا ہے، اور حقیقت کیا ہے کہ پاکستان کا کل دفاعی بجٹ 18% ہے، اور اس میں سے فوج کا حصہ 8% ہے، 8%، اور باقی جو 10% ہے وہ ایئر فورس، نیوی اور پاکستان کے نیوکلیر اور میسائل پروگرام کے لیے ہے۔ تو 8% کو 80% بنا دیا گیا، اور پوری قوم چونکہ زیادہ تر اکثریت جوہلا، بے وقوف اور احمقوں پہ مشتمل ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یہ بیانیہ سوٹ کرتا ہے کہ فوج کو تذلیل کر کے رکھے، تو پوری قوم اس پر اندھا اعتماد کرتی۔ آج کل تحریک انصاف کی جانب سے ایک شرمناک کیمپین آرمی کے خلاف چلائی جا رہی ہے، اور چونکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ سارے ملینیلز ہیں، وہ جو 80 اور 90 کی دہائی میں پیدا ہوئے، سن 2000 کے بعد پیدا ہوئے، تو نہ یہ تاریخ جانتے ہیں، نہ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ یہ اس پاکستان کی فوج کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کو جانے، پاکستان کو جو خطرات لاحق ہیں خطے میں اس کو سمجھیں۔ یہ صرف اندھی تقلید کر رہے ہیں عمران کی اور پی ٹی آئی کے جانب سے دیے گئے شرمناک اور فحش پروپیگنڈے کی، اور سوشل میڈیا چونکہ آج کل ان کے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا ہر قسم کی خرافات، جس میں آپ صرف ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ پاکستان کے تمام سپہ سالار ریٹائرمنٹ کے بعد ملک چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ اب بڑی شدت سے اس پر یقین کیا جا رہا ہے۔ اس کو چونکہ میرا کام سوشل میڈیا پہ ہے، تو ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں یہ اعتراض مجھے ملتا ہے کہ یہ بتائیں کہ پاکستان کے سارے سپہ سالار ریٹائرمنٹ کے بعد ملک چھوڑ کر باہر کیوں چلے جاتے ہیں۔ اور شروعی بات یہیں سے ہوتی ہے کہ یہ مستند حقیقت ہے، اور لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ سارے پاکستان کے جو جنرلز ہیں وہ سی آئی اے اور امریکنز ہیں، اور پاکستان کے مخلص نہیں ہیں، اور ہماری جنگ تو ہے وہ جرنیلوں کے ساتھ ہے، اور فوج کے خلاف تو ہم لڑ نہیں رہے۔ لیکن اور پھر یہ بیانیہ بڑھتا ہے، شروع ہو جاتا ہے 48 سے کہ قائد اعظم کی گاڑی کا جو پیٹرول تھا وہ بھی فوج نے ختم کیا، محترمہ فاطمہ جناح کو بھی فوج نے قتل کیا، پاکستان کا سارا فساد 75 سال سے وہ فوج کی وجہ سے ہے۔ مگر ہمیں فوج سے اختلاف نہیں ہے، ہم تو جرنیلوں کے خلاف بات کریں۔ اگین یہ آفیسرز میں اور ٹروپس کے اندر اور لوور رینکس میں فساد ڈالنے کا، اور یہ بڑی آرکسٹریٹڈ آرگنائز سائیکولوجیکل آپریشن ہے۔ تو صرف اس ایک بیانیے کو ہم تھوڑا سا تحریک انصاف کے نوجوانوں کے لیے کہ جو اس وقت جن کو جوش ہے، جنون ہے، پاگل ہوئے میں، لیکن عقل، فہم، فراست، تدبر، تفکر تو ہے ہی نہیں ان میں، نہ دین جانتے ہیں نہ تاریخ جانتے ہیں، لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں ایک آپ کو اس جھوٹے بیانیے کو ہم تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کریں کہ آپ کو کیسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے۔ ایوب خان سے شروع کرتے ہیں۔ ایوب خان کہاں دفن ہے؟ ایوب خان کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی جب ان کا انتقال ہوا، معمولی ہو جاؤ بھائی زمینیں تھی، کوئی مال و دولت، کرپشن کا الزام اس پہ نہیں تھا، پاکستان میں دفن ہے۔ یحییٰ خان جیسا شخص جس کو پوری قوم گالیاں دیتی ہے وہ بھی پاکستان میں دفن ہے۔ اس کے بعد جنرل گل حسن ہو، باقی جتنے بیچ میں آئے ضیاء سے پہلے، وہ سب پاکستان میں دفن ہے۔ جنرل ضیاء پاکستان میں دفن ہے، ان کو تو بلکہ ساری دنیا کی ایجنسیز نے شہید کیا کیونکہ وہ پاکستان کو ایک عالمی طاقت بنانے جا رہا تھا۔ جنرل ضیاء کے بعد جنرل اسلم بیگ پاکستان میں اب زندہ ہیں، حیات ہیں وہ ابھی تک۔ 90s کی دہائی میں جتنے بھی ہمارے پاس آرمی چیف آئے، جنرل اب ترتیب مجھے یاد نہیں ہے، جنرل کاکڑ آئے تھے اس کے بعد، اور جنرل آصف نواز جنجوعہ تو سرونگ، ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہوا، پاکستان میں دفن ہے۔ جنرل کاکڑ حیات ہیں، پاکستان راولپنڈی میں رہتے ہیں۔ مشرف 100% ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہے، اتنا شدید بیمار ہے کہ اس کی بیماری کا علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان آنا چاہتا ہے لیکن مقدمات اور بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتا، لہٰذا یہ کہنا کہ وہ پاکستان اس لیے چھوڑ گیا کہ اس نے باہر دولت بنائی ہوئی ہے، بالکل سراسر زیادتی ہے۔ مشرف کے بعد کیانی جیسا شخص بھی، جس کے بارے میں کہا آسٹریلیا میں جزیرے ہوں گے، جزیرے اس پہ کرپشن کے بہت الزامات ہیں، لیکن وہ بھی پاکستان میں ہے۔ اس کے بعد راحیل شریف، ایک شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والا، ایک پوری قوم اس سے پیار کرتی تھی، جب وہ جانے لگا تو پوری قوم نے کہا کہ آپ رک جائیے۔ وہ پاکستان کی فوج اور حکومت کی جانب سے سعودی عرب میں نوکری کے لیے بھیجے گئے، ڈیوٹی کر رہے ہیں وہاں پر۔ ایک وہ جو وہاں ڈیفنس الائنس بنا ہوا ہے، اس کے ذریعے جو باتیں ہم سعودی عرب کو پہنچا سکتے ہیں، ان کے دفاعی
آپ اس کو نہ دیکھیں ڈپلومیٹک لیول کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے. فوجی تعاون ایک بالکل مختلف چیز ہوتی ہے جو آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے جو فوجی تعاون مسلمان ملکوں سے چل رہے ہیں اس کے لیے کیا ہمارا ڈیفنس کولیبریشن ہو رہا ہے, یہ ہمارے سفیر کا کام کر رہے ہیں وہاں پر سعودی عرب میں. ملک چھوڑ کر نہیں بھاگے ہوئے, وہ وہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں. ڈیوٹی ختم کریں گے پاکستان میں آئیں گے, انہوں نے کوئی غیر ملکی اثاثے نہیں بنائے ہوئے. باجوہ راحیل کے بعد باجوے کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. آئی ایگری ود یو, کیونکہ باجوہ از اے پرابلمٹک ایشو. مگر اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے کہ باجوہ نے جو کچھ کیا, جو باجوہ ڈاکٹرین بنائی, اس کا کوئی تعلق پاکستان کی ریاست یا پاکستان کے آرم فورسز کی آئیڈیالوجیکل نظریاتی بنیادوں سے نہیں تھا. ان کا بیک گراؤنڈ ہی مختلف تھا. جو کچھ اس نے کیا اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. تو صرف باجوہ اور فیض کی وجہ سے اگر آپ پوری پاکستان آرمی اور اس کے سپہ سالاروں اور جنرلز کو گالیاں دینے لگیں تو پھر یہی ثابت کرتا ہے کہ آپ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں. آپ ناپاک اور پلیت لوگ ہیں جو صرف ایک پروپیگنڈے کی خاطر مکتی باہنی والا کام کر رہے ہیں. جنرل حمید گل بھی اسی فوج نے پیدا کی ہے جن کو آپ بڑا ہیرو بناتے ہیں, جن کی باتیں آپ کوٹ کرتے ہیں کہ جی پاکستان کا کوئی جنرل امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتا. تو جنرل حمید گل خود بھی تو جنرل تھے, کیا وہ امریکہ کی مرضی سے بنے تھے؟ یہی بات, پاکستان آرمی 6 لاکھ افسروں اور جوانوں پر مشتمل ہے. یہی جانباز ہیں جو پاکستان کو بچائے ہوئے ہیں اس وقت. ورنہ آپ میں صلاحیت نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف یا بی ایل اے کے خلاف یا انڈینز کے خلاف جہاد کر سکیں یا روک سکیں ان کے اس حملے, کسی حملے کو. آپ جو اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھ کر بکواس کر رہے ہیں آرمی کے خلاف, وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہی آرمی آپ کی حفاظت کر رہی ہے.